کہ ان میں دعوت قرآنی کا خلاصہ بیان کیا گیا، قرآن کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ایک دعوت خاص ہے وہ اہل ایمان کے لیے۔ دعوت عام جو ہے وہ در حقیقت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو اس کی توحید کو، مانو اس کے صفات کمال کو، مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو حساب کتاب کو، مانو جزا و سزا کو، مانو جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، مانو وحی کو، مانو نبیوں کو، مانو رسولوں کو، مانو کتابوں کو۔ یہ دعوت ایمان ہے، مانو۔ اس لیے کہ جب تک کوئی شخص ان باتوں کو مانتا نہیں، اس کو کسی عمل کی طرف نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ کسی سے کہیں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو؟ نماز پڑھنے کی بات آپ اس سے کہیں گے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس سے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو۔ تو دعوت عمل تو ہوگی ان کو جو ایمان کا دعویٰ کریں کہ ہاں ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا اللہ کو، اس کی توحید کو، بعث بعد الموت کو، عالم آخرہ کو، نبوت کو، رسالت کو ہم نے مان لیا۔ اچھا مان لیا تو اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ چنانچہ 4 آیتیں جو ہیں ان میں آغاز تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، دعوت عام پوری نوع انسانی کے لیے، کسے باشد۔ آخری 2 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے ان حقائق کو۔ اب ان کو پھر حکم دیا گیا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب دیکھیں کتنے فعل امر آ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں فعل امر ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے فاستمعوا لہ، کہ لوگوں دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، اور کچھ نہیں۔ وہ دعوت عام ہے، اس کو سننے کے لیے صرف کہا جا رہا ہے توجہ سے سنو، دل لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، بس کوئی فعل امر نہیں۔ اور آخری 2 آیتوں میں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ کتنے فعل امر آ گئے۔ یہ کچھ کرنے کا حکم ہے، احکام ہے، اور یہ کن سے کیے جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔